من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قد نرى تقلب وجهك في السماء. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے جیسا کہ آپ نے کل سنا تھا کہ نماز کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور حضور چہرہ مبارک پھیر دی اور قبلہ بدل گیا. قبلہ بدل گیا تو اللہ تعالیٰ اسی کا ذکر کر رہا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں بار بار تمہارا آسمان کی طرف منہ کرنا. یعنی حضور نماز پڑھا رہے تھے اور حضور کے دل میں یہ خیال آیا اور حضور آسمان کی طرف دیکھنا شروع کر دیے. کبھی اوپر دیکھتے پھر منڈی نیچے کر لیتے, پھر اوپر دیکھتے پھر منڈی نیچے کر لیتے, پھر اوپر دیکھتے اور سر مبارک کو نیچے کر لیتے. اسی لیے کہا کہ ہم دیکھ رہے ہیں بار بار تمہارا آسمان کی طرف منہ کرنا. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. تو ضرور ہم تمہیں پھیر دیں گے اس قبلہ کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے, جس میں تمہاری خوشی ہے. اللہ نے پہلے کہا کہ محبوب میں تو دیکھ رہا ہوں تجھے کہ تو بار بار میری طرف دیکھ رہا ہے اور یہ سوچ رہا ہے کہ قبلہ اب بیت المقدس نہیں بلکہ خانہ کعبہ ہو جائے, تو ہم ضرور تمہیں پھیر دیں گے اس قبلہ کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہو. تب صاف لفظوں میں لکھا ہوا ہے کہ جس میں تمہاری خوشی ہے. ابھی اپنا منہ پھیر دو, ابھی اپنا منہ پھیر دو مسجد حرام کی طرف. مسجد حرام کسے کہتے ہیں؟ خانہ کعبہ کو مسجد حرام کہتے ہیں. مسجد حرام کی طرف یعنی خانہ کعبہ کی طرف منہ پھیر دو. وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں ہو اپنا منہ اسی کی طرف کرو. یعنی اللہ نے حکم دیا کہ اب قبلہ پھر گیا ہے, اب قبلہ بدل گیا ہے, اب تم دنیا کے کسی کونے میں ہو, اب تم کو منہ مسجد حرام یعنی کعبے کی طرف ہی کر کے نماز پڑھنی ہے. اور وہ جنہیں کتاب ملی ہے ضرور جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے. یعنی یہود و نصارہ, یہودی کو تورات ملی اور نصرانی کو یعنی عیسائی کو انجیل ملا. اللہ تعالیٰ نے اس امت پر ایک کو تورات دی اور ایک کو انجیل دیا. تو وہی کہا کہ اہل کتاب جانتے ہیں, یعنی ان کی کتابوں میں اس بات کا ذکر ہو چکا ہے اور وہ اس بات کو جانتے ہیں. اور وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ, اور اللہ ان کے کوتکوں سے بے خبر نہیں. یعنی یہ سب جاننے کے باوجود بھی اگر وہ ٹھٹھا مخول کرے, وہ مذاق اڑائے کہ یہ کیسے یہ کیسے یہ کیسے یہ ویسے ایسے جیسے کیسے کرے, تو پھر یہ جان لو کہ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے کرتوت کو دیکھ رہا ہے اور تمہارے کرتوت سے غافل نہیں ہے. تمہارے کرتوت کو بھی دیکھتا ہے اور جو تم دل میں سوچتے ہو اسے بھی جانتا ہے. آگے دیکھیں وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ, اور اگر تم ان کتابیوں کے پاس ہر نشانی لے کر آؤ وہ تمہارے قبلے کی پیروی نہ کریں گے. یعنی
اس میں کیا کہا؟ آج پیچھے دیکھا نا آپ نے کیا کہا؟ یہ قبلہ تو ہم اس لیے بدل دیے کہ اس میں تمہارے ایمان کو دیکھیں اور تمہارے کو آزمائے. کل کے سبق میں یہ تھا نا کہ اس میں دکھا دیتے ابھی کیا ذکر کہا کہ اور اے محبوب تم پہلے جس قبلہ پر تھے ہم نے وہ اسی لیے مقرر کیا تھا کہ دیکھے کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھرتا ہے. اور بے شک یہ بھاری تھی مگر ان پر جنہیں اللہ نے ہدایت دی اور اللہ کی شان نہیں کہ تمہارا ایمان حقارت کرے. یعنی جو سچے دل سے ایمان لے آیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا. وہی کہہ رہے ہیں کہ اے میرے رسول یہ تو چھوٹی موٹی چیز ہے، اس سے بڑی بڑی نشانیاں لے کر آ جاؤ. جس کے دل میں کمی ہے، جو دل سے مجھ پر ایمان نہیں لایا وہ تو نہیں مانیں گے. آگے دیکھیے وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ. اور نہ تم ان کے قبلہ کی پیروی کرو. یعنی اب مسلمانوں کو حکم ہو گیا کہ اب بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز نہ پڑھو. کیوں؟ میرا حکم آ گیا پھر بھی یہ اگر مگر تگڑ کر رہے ہیں اور یہ ایسے جیسے کیسے کر رہے ہیں، تو اب میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ تم اب بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز نہ پڑھو. اس لیے اس سے ایک مسئلہ بھی جان لیجئے کہ اب اگر کوئی بندہ کہے کہ نہیں وہ بھی تو قبلہ ہے، حضور کبھی نماز پڑھے تھے تو چلو اس پر عمل کر لیتے، تو اس کی نماز نہیں ہوں گی. کیونکہ یہاں صاف لفظوں میں لکھ دیا اللہ نے اپنے محبوب کو منع فرما دیا اور نہ تم ان کے قبلہ کی پیروی کرو. آگے دیکھیے اور وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے قبلہ کے تابع نہیں. یعنی وہ تو تم سے لڑ رہے ہیں اور اس کی حالت یہ ہے کہ وہ یہودی نصرانی کو ماننے کو تیار نہیں اور نصرانی یہودی کو ماننے کو تیار نہیں. اس کے اندر کی یہ حالت ہے. اور جب تم سے لڑنا تو تم سب وہ دونوں اکٹھا ہو جاتے ہیں اور تمہارے ساتھ لڑ بھیڑتے ہیں. آگے دیکھیے اور اے سننے والے اگر تو ان کی خواہشوں پر چلا بعد اس کے کہ تجھے علم مل چکا تو اس وقت تو ضرور ستمگار ہوگا. یعنی ایمان والوں کو کہا کہ اے ایمان والو اب تمہیں اس چیز کا حکم مل گیا کہ خانہ کا اب قبلہ بیت المقدس نہیں بلکہ خانہ کعبہ ہو گیا ہے. اب یہ چیز حکم مل جانے کے بعد تمہیں اس چیز کا علم ہو جانے کے بعد بھی اگر تم اس بات سے منہ پھرو گے تو اِنَّكَ لَمِنَ الظَّالِمِينَ تو تم ضرور اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والے ہو جاؤ گے. یعنی اپنی جان پہ ظلم کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اپنی جان پہ ظلم کرنے کا مطلب ہے کہ خود جہنم میں پہنچا رہے ہو خود کو. قرآن میں جگہ جگہ ذکر آیا ہے کہ تم ظالموں میں سے ہو گئے تم نے ظلم کیا. تو اگر دیکھیں گے اس کے پیچھے تو اس کے پیچھے یہ کچھ نہیں ہے کہ اس نے کسی کو قتل کیا، کسی کی چوری کی، کسی کی زمین ہڑپ لی، اس طرح کا ذکر نہیں ہے. اس نے گناہ کیا اور اس نے گناہ کیا تو اپنی جان پہ ظلم کیا. وہ اپنی جان پہ ظلم کیسے کیا؟ وہ ایسے کیا کہ خود کو جہنم میں لے گیا. وہ اپنی جان پہ ظلم کیا. اس سے ایک اور بات سمجھیے کہ جب انسان کو علم ہو جائے کسی چیز کا کہ یہ ایسے نہیں ایسے ہے، اس کے باوجود بھی وہ ہٹ دھرمی پر اڑا رہے تو اس کے لیے دوہرائی عذاب ہے اور اس کے لیے بڑی پریشانی. دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اور اگر تم اپنی خواہشوں پہ علم ہو جانے کے بعد بھی چلو تو تم ضرور ظالموں میں سے ہو جاؤ. یعنی اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے. تو ان باتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ انسان کو جو حکم آ جائے عمل کر لیں.
اور یہی بات تھی صحابہ کے اندر کہ جب وہ حکم آ جاتا تھا تو وہ مان لیتے تھے. بدر کے موقع سے حضور نے میٹنگ کی اور کہا کہ کعبہ کے مکہ کے مشرک ہم پر حملہ کرنے والے ہیں, تم کیا مشورہ دیتے ہو کہ مدینہ میں رہ کر کے اس کا مقابلہ کیا جائے یا مدینہ سے باہر چل کر کے مقابلہ کیا جائے. اس وقت کچھ ہی مسلمان تھے. مسلمانوں نے کیا کہا, آپ ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہم مدینہ میں بیٹھ کر کے ان سے جنگ کریں یا مدینے سے باہر جا کر جنگ کریں یا بدر میں پہنچ کر کے جنگ کریں. اے میرے آقا و مولا آپ حکم دے تو میں سمندر میں کود جاؤں. اے میرے آقا و مولا آپ حکم دے تو میں دریا آگ میں چھلانگ لگا جاؤں. اور بعد میں انہوں نے کہا اسی میں محفل میں اور میٹنگ میں کہ اے میرے آقا و مولا ہم بس تھوڑے ہیں نا, کیا ہوا اگر آپ حکم دے تو اس وقت کے سب سے بڑی سلطنت شہنشاہ قیصر و کسریٰ کے خلاف ہم جنگ چھیڑ دیں گے. اور یہی حکم اور یہی جذبہ اور یہی جوش کی وجہ سے 313 ہو کر کے جنگ بدر میں کافروں کو کاٹ کر کے رکھ دیا. اور حضور کے صحابہ کا کیا معاملہ تھا, حضور کسی بات کے بارے میں پوچھ دیتے اور صحابہ کو لگ جاتا تو شاید حضور کو پسند نہیں آیا, اس چیز کو چھوڑ دیتے. حضور ایک شخص کے گھر سے گزرے تو وہ اینٹ کا پتھر کا مکان بنا رہا تھا اور حضور نے کہا کہ پتھر کے مکان بنا رہے ہو. پوچھا کسی سے کس کا گھر ایسا. بعد میں اس صحابی کو خبر ملا کہ حضور نے ایسا پوچھا, اس نے گھر توڑ دیا. حضور کا حکم نہیں تھا, حضور کا حکم نہیں تھا کہ تم گھر توڑ دو, بس حضور پوچھے تھے, گھر توڑ دیا. تو یہ صحابہ کی محبت کے عالم تھے.